آیت نمبر 22 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار صدق اللہ العظیم۔ مومن اور عقل والے ان کے صفات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان آیت پاک کا شان نزول بھی مفسرین محدثین نے یہ بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ علیہ السلام کو گالیاں بھی دی، ایک روایت میں ہے کہ ایک برچھا سر میں مارا۔ آپ علیہ السلام تو تشریف لے آئے۔ ایک خادمہ لونڈی یہ کیفیات بھی دیکھ رہی تھی اور کڑ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ آئی اور راستے میں انتظار کرنے لگی کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی رضی اللہ نہیں بنے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ اس کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئیں گے، ادھر سے پتہ تھا شکار کے لیے گئے۔ وہ راستے میں تھی کہ جب جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو یہ بتانے لگی کہ آج ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو اس طرح گالیاں بھی دی، اس طرح معاملہ کیا۔ وہ وہیں سے بجائے گھر آنے کے سیدھے چلے گئے۔ وہ اس نے حرم پاک میں مجلس بنا کے بیٹھا تھا، ادھر ادھر کی سنا رہا تھا، سر سے بھی کپڑا اترا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی ایک برچھا سر میں مارا، سر پھاڑ دیا، خون ہو گیا۔ شور مچ گیا کہ جی ابو الحکم سردار صاحب کو مار دیا، کیوں مارا؟ تو جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے کو کیوں مارا، تو انہیں گالیاں کیوں دی؟ تو ان کے متعلق یہ آیات پاک اتری تھی کہ ایک اندھا ہے، ایک جاننے والا ہے۔ وہاں سے کیا ہوا؟ پھر جہاں سے فارغ ہوئے تو سیدھے حضور علیہ السلام کے پاس گئے کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری خوشی اس میں ہے کہ آپ مسلمان ہو جاتے۔ وہ کلمہ پڑھ لی، اسلام کو خوب تقویت پہنچی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جناب عمر سے۔ آپ علیہ السلام نے دعا بھی مانگی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی، جناب عمر کے لیے بھی۔ تو یہ عقل والے یعنی جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعد میں آنے والے سارے مسلمانوں کی یہ صفتیں بنتی چلی جائیں گے۔ تو ان کے صفات ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا ڈھونڈنے کے لیے، رب کی رضا مل جائے۔ صبر کا ایک معنی ہوتا ہے صبر علی الطاعات، شریعت پر پابند رہنا۔ ایک صبر کا معنی ہوتا ہے ترک عن المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس کا معنی بھی صبر ہے کہ کنٹرول کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ ایک صبر کا معنی ہوتا ہے صبر علی البلاء، کہ کوئی مصیبت آ پڑے، مانگے نہیں آدمی۔ حدیث پاک میں منع ہے کہ ایک صحابی نے دعا مانگی کہ یا اللہ جو مصائب ڈالتے ہیں ڈال دیں، قبر حشر اچھا کر دینا۔ تو ہڈیاں ہو گیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوں دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ عافیت سے رکھ دے، بس ضرور آزمائش مانگنی تھی، عافیت مانگا کرو۔ تو عافیت مانگے، یا اللہ تعالیٰ کرم دے، دنیا میں بھی آسانی سے رکھ دے، قبر حشر میں بھی معاف کر دے، اس کے ہاں کیا کمی ہے؟ وہ تو کریم رحیم ذات ہے۔ تو صبر علی البلاء، مصیبتوں پر صبر کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں، لیکن مصیبتوں پر صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ جب آزمائش، امتحان، کوئی مصیبت پہنچے صبر کر لے۔ ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو۔ کہنے لگی تیرا بیٹا شہید ہوتا، مر جاتا، پتہ چل جاتا۔ جب بتایا گیا تو حضور تھے، اب رونے لگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہی ہوتا ہے جو اول وہلہ میں صبر کر لے، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے۔ پہلے سارا واویلا، چیخنا، چلانا، سینہ کو بھی، سر پیٹنا، سارے رسومات کر لیے، 10 دن کے بعد کہتی ہے میں تو صبر کر کے بیٹھی، اس کا نام صبر نہیں۔ تو ایک صفت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتے ہیں، جو امتحان، جو آزمائش آ گئی، اللہ کے لیے صبر کر لیا کہ اللہ ٹھیک ہے، تو راضی تو میں بھی راضی۔ اور 7ویں صفت یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کہ نماز جب پڑھے، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی پوری رعایت کر کے نماز پڑھنے کا نام قائم کرنا ہے۔ ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے کیسے بس سر سے ٹالے ادا ہو گئی۔ مثال سے یوں سمجھیں، کسی آدمی نے کسی سے قرضہ لینا تھا، وہ قرضہ مانگنے کے لیے آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، سال لگ گیا، 6 مہینے لگ گئے، خرچے اخراجات علیحدہ ہوئے، ذلت رسوائی علیحدہ ہوئی۔ اب اگر اس نے قرضہ دے دیا تو کیا کہیں گے؟ قرض ادا کرنے کا حق ادا کر دیے۔ یہ تو خیر کہیں گے کہ قرضہ دے دیا جی جیسے کیسے۔ اگر وقت آنے سے پہلے وہ آیا اور اس نے گھر قرضہ دے دیا، انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کا قرضہ تھا، لے لو، اب کہیں گے قرضے دینے کا حق ادا کر دیے۔ تو وقت سے تو پہلے نماز ادا نہیں ہوتی، لیکن وقت پر ہو، نہ کوئی فرض چھوٹے، نہ کوئی واجب چھوٹے، نہ کوئی سنت چھوٹے، نہ کوئی مستحب چھوٹے، اس کا نام ہے نماز قائم کرنا۔ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آیا قائم کرنے کا حکم آیا، اقاموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اس طرح کے صیغے آئے۔ ادوا الصلاۃ، نماز ادا کر دو، کہ بس فرض پورا کر دو۔ مثلا ایک آدمی نے ٹوپی بھی اتار دی، قمیص بھی اتار دیا، صرف شلوار پہن کے نماز پڑھ لی، نماز فرض تو ادا ہو جائے گا۔ کہ آدمی کا ننگے جناب سے گھٹنے تک کیا یہ فرض ہے، وہ تو چھپا رکھا ہے، اب یہ پڑھ گیا، نہ اس میں خشوع رہے گا، نہ اس میں سنت رہے گی، اور اپنی منمانی سے ٹھیک ہے، اور جیسے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، فرض تو ادا ہو جائے گا، پاک ہوں بس، جتنا میلے گندے میل کچیلے جو بھی ہو، فرض تو ڈل جائے گا، لیکن سنت چھوٹ جائے گا، اجر جاتا رہے گا۔ تو ایک نہیں کہیں گے کہ نماز فرض ادا نہیں کیا، فرض تو ہو جائے گا جیسے کیسے۔ دیکھتے نہیں
کئی جگہ کے سننے میں واقعات آئے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی چھوٹا سا رومال کندھے پہ ڈالا اور نماز شروع کر دی۔ کیا خیال ہے اسی حالت میں ان کے چک کا چودھری صاحب باہر آ جائے، اسی حالت میں چلا جائے گا؟ نہیں، قمیص پہنے گا، جلدی سے تیاری کرے گا، پھر آئے گا جی چور صاحب۔ رب کی اہمیت اتنا بھی نہیں۔ اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں جی کوئی فرض واجب ہے، یعنی سنت اور مستحب کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے اہمیت رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی صفت یہ ہے واقعہ الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ٹیک کے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کی اصل مشروعیت جماعت کے ساتھ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے، نماز کا حکم ملا تو جیسے تشریف لے آئے جبرائیل امین بھی آئے، نماز کا طریقہ اول اور آخر وقت میں بتاتے رہے، تو اصل مشروعیت جماعت کے ساتھ، علیحدہ پڑھ لی فرض ادا تو ہو جائے گا، یہ سنت مؤکدہ چھوٹ جائے گی۔ اسلام کی اجتماعیت، اسلام کی شان شوکت جاتی رہے گی، جماعت چھوڑ دے، فرض تو ہو جائے گا۔ نماز قائم کرے، صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو ادا کرے بے حقوقہا، جو نماز کے حقوق ہیں ان کے ساتھ ادا کرے، کہ کسی قسم کا کوئی مکروہ اس میں شامل نہ ہو۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سنت چھوٹے گی کراہت آئے گی، جس جگہ بھی سنت چھوٹی کراہت آئی، وہ عام عمل مکروہ ہو جائے گا، سنت چھوٹی پرواہ نہیں۔ واقعہ الصلاۃ ایک صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ایک صفت آٹھویں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، پوشیدہ اور اعلانیہ۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی ہو تو ٹھیک ہے، کھلے عام دے دے، سب کو ترغیب ہو، اس میں بھی اگر ریاکاری کا خطرہ ہے تو چھپا کے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھی پھر اگلی کا انتظار ہے کہ کب ٹائم ہو میں چلا جاؤں۔ ایک وہ بھی ہے کہ جوان ہے اور عبادت کا نشہ ہے، ذوق ہے عبادت کا کہ میں عبادت کروں۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جو جوانی میں سنت کے مطابق نماز پڑھنے پہ اجر ملتا ہے، بڑھاپے میں وہ نہیں ملتا۔ اللہ اپنی طرف سے دے دے ٹھیک ہے، لیکن جس طرح پڑھنے پہ ملتا ہے نا، جو جوان آدمی ہے وہ ٹھیک سنت کے مطابق نماز ادا کر سکتا ہے۔ بابا ہے تو کمر سیدھی نہیں ہوتی، رکوع سیدھا نہیں ہوتا، سجدے میں جاتے ہیں تو 18 بل کھا کھا کے پھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ کی عنایات چلیں گی، لیکن سنت کے مطابق ٹھیک جو جوانی میں ادا ہو سکتے ہیں۔ تو جوانی میں بڑا نشہ ہو عبادت کا کہ عبادت ہونی چاہیے۔ اور ایک وہ ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس طرح اگر ریاکاری کا خطرہ ہو تو زکوٰۃ بھی چھپا کے دے دے، نفلی خرچے تو الگ بات ہے کہ جتنا ریاکاری سے دے گا ایک پائی کا ثواب نہیں ملے گا۔
میں وہ لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ دو بھائی تھے، ایک نے نا دانت بنوایا، اس پہ سونے کا خول چڑھایا، دوسرے نے انگوٹھی بنوائی سونے کی۔ اب دونوں دکھانا چاہتے تھے دعوت کی۔ جس نے انگوٹھی بنوائی تھی اس نے تو بازو چڑھا لیا اور ہاتھ آگے، آپ ادھر بیٹھیں، آپ ادھر بیٹھیں، آپ ادھر بیٹھیں، آپ ادھر بیٹھیں۔ وہ سارے دیکھ رہے تھے انگوٹھی۔ دوسرے کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ اس کی تو شہرت ہو رہی ہے، میرا تو نام بھی نہیں بنے گا۔ اس نے نا ہونٹ پکڑ کے ہونٹ چڑھا کے کہتا تجھے کیا ہوا جو جدھر ہی بیٹھے، اپنا دانت دکھانا چاہتا۔ اگر اس میں رہ گئے نا بھائیو کہ اس کو پتہ چل جائے، اس کو پتہ چل جائے، اس کو پتہ چل جائے، عند اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ جس کے لیے کیا تھا اس کا اجر اس سے لے لے، میرے پاس نہیں ہے۔ پھر مارا نہ گیا، کیا بچا اس میں؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں ان میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ دیا تو اللہ نے، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ اور اعلانیہ، کھلم کھلا دیتے کہ ریاکاری کا خطرہ نہ ہو تو کھلم کھلا دیتے، کوئی حل۔ اور ان کی نامی صفت یہ ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ لوگ جو اپنی نیکی کے وسیلے سے، اپنی نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ گناہ ہو گیا، حضور نے فرمایا اس کے بعد نیکی کر لو، گناہ مٹ جائے گا۔ تو جب بھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے، مثلاً غیبت کر بیٹھے، فوراً کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، غلط ہو گیا۔ کوئی اور جو گناہ ہو گیا اس کے بعد نیکی کی گئی تو اس گناہ کو مٹا دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی، ختم کر دیتی۔ ایک یہ صفت ہے کہ کبھی اگر کوئی ایسا ہو گیا تو فوراً نیکی کرتے، اور یہ مزاج بھی ہونا چاہیے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ ہیں جن کی یہ صفتیں آئی ہیں، ان کے لیے دار آخرت ہے۔ عقبی الدار، دار آخرت ان کے لیے ہے، جنت الفردوس، جنت المعلی، جنت عدن، جنات ان کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دے، یہ حسنات اچھائییں قبول کرنے کی توفیق دے واقعی۔